إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. رواہ ابن ماجہ. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا، جس کو قرآن مجید نے سورہ نوح کے اندر نقل کیا، کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، اپنے گناہوں کے تعلق سے معافی مانگو. انہ کان غفارا، وہ بڑا بخشنے والا ہے. اس ایک عمل کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے تمہیں کتنے انعامات ملیں گے؟ سب سے پہلا انعام یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے پر بادل کو برستا ہوا چھوڑ دے گا، مسلسل بارش ہوگی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اس کے علاوہ دو بڑی نعمتیں، اللہ تمہاری مال کے ذریعے مدد کرے گا اور اولاد کے ذریعے مدد کرے گا. اور مزید نعمتوں سے اللہ کیسے نوازے گا؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے لیے باغیتیاں اور نہریں جاری کرے گا. یہ ساری نعمتیں صرف ایک عمل کی بنیاد پر استغفار. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بارش سے محروم ہیں یا مال کے اندر کمی نظر آ رہی ہے، ہم جتنی محنت کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں، ہمارے کاروبار کے اندر اتنی منافع اور اتنی برکت نظر نہیں آتی، یا ہماری کھیتی باڑی کے اندر ویسی برکتیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہم استغفار کے بارے میں کوتاہی کا شکار ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، جنہوں کو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا استغفار کا، آپ کو پتہ ہے یہ قوم کون تھی؟ یہ قوم اکثریت شرک کے پر تھی، یعنی وہ مشرکین تھے. حضرت نوح علیہ السلام انہیں شرک سے منع کر رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا گناہ یعنی شرک، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. یہ سب سے اہم اور بنیادی وجہ ہے. آج اگر ہم مسلمانوں کا جائزہ لیں گے تو ہمیں خود معلوم ہوگا شرک ہمیں کتنا پھیلا ہوا نظر آتا ہے. مسلمان
حیرت ہوگی، آپ نے بہت ساری کلپس دیکھی ہوگی، اور جس شہر کے اندر آپ لوگ رہتے ہیں وہاں تو ان ساری چیزوں کے بارے میں بیان کرنا ضروری بھی نہیں، اس لیے کہ 24 گھنٹے آپ کی نظروں کے سامنے کیا کچھ ہوتا ہے سب آپ کو پتا ہے۔ شرک جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا سورہ انعام کے اندر، اور اس کے بعد اللہ نے یہ کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر بالفرض انہوں نے شرک کیا 18 انبیاء، حالانکہ تمام انبیاء دعوت توحید دینے والے ہوتے ہیں، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینے والے، زندگی کا ایک ایک لمحہ اسی کے لیے وقف ہوتا ہے، اس کے باوجود قرآن مجید نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر بالفرض انہوں نے بھی شرک کیا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ انبیاء سے زیادہ عمل کرنے والا کوئی ہے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس آئے، آپ کی عبادت کے احوال کو جانا، تو اس میں ایک نے کیا کہا، میں ساری رات عبادت کروں گا، اور ایک نے کہا کہ ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں نکاح ہی نہیں کروں گا تاکہ بھی بچوں کی بنیاد کے پر عبادت میں خلل واقع نہ ہو۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لا، سنو اللہ کی قسم میں تم لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر رکھنے والا ہوں۔ اب یہاں ایک بات ضمناً آئی ہے تو میں بیان کرتا چلوں، قرآن مجید میں خشیت کا لفظ آتا ہے، خشیت یہ اردو زبان میں ڈر کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان انتہائی رچ لینگویج ہے، یہ بڑی وسیع المعنی زبان ہے۔ خشیت کا مطلب اردو زبان میں عام طور سے ڈر کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ وہ ڈر نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، بلکہ یہاں خشیت کا مطلب اللہ کے اسماء و صفات، اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنے کے بعد جو ڈر پیدا ہوتا ہے اسے خشیت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر کے اندر کیا ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ، وہی خشیت کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کا ڈر وہی رکھتے ہیں جو اللہ کے اسماء و صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم رکھتے ہیں، یعنی جتنا زیادہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کے بارے میں علم ہوگا بندے کے اندر اتنی خشیت، اتنا ڈر پیدا ہوگا۔ تو بغیر اسماء کے جانے، بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا علم کے ہم اللہ سے ویسا نہیں ڈر سکتے جیسا کہ ڈرنا چاہیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون؟ انبیاء ہوتے ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی لاخشاکم للہ، کہ میں تم لوگوں کے درمیان اللہ کا سب سے زیادہ خوف، خشیت رکھنے والا، اس لیے کہ جتنا میں اللہ کو جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے، واتقاکم لا، اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، سب سے متقی بندہ ہوں۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کوئی میرے تقوی تک، کوئی میری خشیت تک نہیں پہنچ سکتا، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ انبیاء کے مقام یا ان کی خاک پا تک پہنچ پائے۔ بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ جب انبیاء کرام کے اعمال اتنے زیادہ، ہر معاملے کے اندر وہ تمام بندوں سے اعلیٰ ترین مقام کے پر ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر انہوں نے بھی بالفرض شرک کیا تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو ہم جیسے لوگوں کے اعمال کتنے ہیں ہم بھی نہیں جانتے، اور نیکیاں کرنے کے بعد ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہماری نیکیاں اللہ کے یہاں قبول ہوگی، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ پتہ نہیں نیکیوں کا جو معیار ہونا چاہیے، عبادت کا جو معیار ہونا چاہیے، اس معیار کے پر ہم پہنچتے بھی ہیں کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت پیاری بات کہی، کہا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنوں کے انتہائی قریب ہوتی ہے، یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے پر نازل ہو، اور سب سے بڑی رحمت جو انسان، چرند، پرند، زمین کے پر رہنے والے تمام لوگوں کے لیے انتہائی ضروری، وہ ہے رحمت بارہ، یعنی بارش۔
اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی رحمت کن لوگوں کے قریب ہے؟ محسنین، جو احسان کرنے والے ہیں۔ اور احسان عبادت کے اندر کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک ترا، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ احسان کا پہلا درجہ ہے، اور اگر وہ چیز تمہارے اندر نہیں پیدا ہو پا رہی ہے تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دو میں سے ایک جذبہ ہماری عبادتوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اب یہاں عبادت یہ نہیں ہے کہ آپ صرف نماز پڑھ رہے ہیں، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، کسی کے اوپر صدقہ کر دینا عبادت ہے، ہر چیز عبادت ہے۔ ہر وہ عمل جو اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے وہ عبادت ہے، وہ بندگی ہے۔ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، ہر اس عمل کو عبادت کہا جاتا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے، یہ بندگی ہے۔ تو آپ جانیے، ہم اللہ کی رحمت کے قریب جانا چاہتے ہیں تو اللہ نے کہہ دیا اللہ کی رحمت کن لوگوں کے قریب ہے؟ محسنین۔ تو ہمیں احسان کرنے والا اپنی عبادات، اپنے معاملات کے اندر، آپ اگر تاجر ہیں تو احسان کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھکتا ہوا تول کر دو، یعنی جتنا بنتا ہے اس سے زیادہ دو۔ عام تمام معاملات کے اندر یہی حکم ہے۔ قرآن مجید نے کن لوگوں کے تعلق سے کہا؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کہ تباہی ہے، بربادی ہے مطففین کے لیے۔ کون ہے یہ مطففین؟ قرآن مجید کہتا ہے الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب یہ لوگوں کو کوئی چیز وزن کر کے دیتے ہیں تو مال پورا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر 100 روپے کی چیز دی تو چیز 100 روپے کی نہیں دیں گے، لیکن پیسہ پورا 100 روپے کا وصول کریں گے۔ یہ ہے دھوکہ۔ اور یہی بات تو جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی خطبہ مسنونہ کے بعد، اس حدیث کے اندر بھی وہی بات بیان کی گئی ہے۔ یہ دھوکہ دہی جو کہ عمومی طور کے پر اگر آپ دیکھیں گے ہر جگہ آپ کو چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو پہلے اسٹیپ کے پر حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں استغفار کو لازم پکڑو، یعنی سب سے پہلے شرک سے توبہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہو اور ہمارے مال میں، کاروبار کے اندر، ہمارے آپسی معاملات کے اندر، تو اس کے لیے بنیاد ہے کہ ہم شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ جتنے بھی اعمال ہیں شرک کی خطرناکی تباہی ایسی ہے یہ ہمارے پورے اعمال کو ضائع کر سکتا ہے۔ ہمارے کیا، قرآن مجید نے کہا کہ انبیاء کے سارے اعمال کو ضائع کر دے گا، تو پھر عام بندوں کی بساط کیا رہ جاتی ہے؟ کیا اللہ ان لوگوں کے اعمال ضائع نہیں کرے گا؟ یقیناً جب نبیوں کے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں تو عام انسانوں کے اعمال کیوں ضائع نہیں ہوں گے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، استغفار، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اب یہاں استغفار کا مطلب نہیں ہے جیسا کہ غالب نے کہا تھا رات کو پی لی صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ ہمارے یہاں وہی ہے، ہم اس بنیاد کے پر یا اس امید کے پر گناہ کرتے ہیں اللہ سے معافی مانگ لیں گے سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں بہت سارے اعمال ایسے بتا دیے گئے۔ عمومی طور کے پر ایک درود شریف کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے جمعہ کے دن، آپ اگر عصر کے بعد پڑھیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، من گڑت ہے، اگر آپ اس درود کو پڑھیں گے اللہم صلی علی نبی الامی، اس طریقے کا کوئی درود بنا کر باقاعدہ مساجد کے اندر بھی لگا دیا گیا ہے، اس درود کو اگر کوئی شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے پڑھتا ہے 100 مرتبہ یا اس کی جو بھی تعداد ہے، تو اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بندہ جب یہ دیکھتا ہے کہ میرے اس عمل کی بنیاد کے پر 80 سال کے گناہ بخش دیے گئے، میں کچھ بھی کروں، جب میرے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اب وہ تجارت کرتے ہوئے دھوکہ دے گا، لین دین کرتے ہوئے بے ایمانی کرے گا، شرک کرے گا، گناہ پر گناہ کرے گا، اسے کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ میرے 80 سال کے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ علاوہ اسی طرح بہت ساری راتیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، مثال کے طور پر شب برات، اس کے بارے میں کہ اس ایک رات کی عبادت سے سال بھر کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب بندہ آزاد، جب کہ یہاں تفریق نہیں سکھائی جاتی،
قرآن مجید میں بھی بڑی بڑی برکت کی باتوں کو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ لیلۃ القدر، اس کے بارے میں کہا خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیکن یہاں وضاحت ہے، یہ ہمارے ان معاملات کے تعلق سے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، حقوق العباد، عام معاملات کے اندر جو بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہاں اگر کوتاہی اور غلطی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل سامنے رکھیے کہ آپ نے اپنی وفات سے چند روز قبل نماز ادا کرنے کے بعد ممبر کے پر تشریف لائے اور خود کو پیش کیا، اور پیش کرتے ہوئے کہا اگر میں نے کسی کے پر زیادتی کی ہے یا کسی کا مال یا قرض میرے طرف رہ گیا ہے وہ مجھ سے لے لے، یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ ساری چیزیں مجھے دینا پڑ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کا رسول میرے 3 درہم آپ کی طرف قرض کے طور پر باقی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تفتیش نہیں کی میں نے کب لیا تھا، کیا گواہ ہے، نہیں، فوراً حضرت فضل بن عباس کو کہا کہ اپنے چچا زاد بھائی تھے، اس کا 3 درہم ادا کر دیا جائے، دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بتاتا ہے حقوق العباد کے معاملے میں کوئی کوتاہی اللہ کے یہاں پر برداشت نہیں کی جائے گی کہ ہم نے لوگوں کو دھوکہ دیا، بھائی کا مال قصب کر لیا، یا تو پھر ہم نے بہن کے حقوق پر قبضہ کر لیا، یا لوگوں کو تجارت کے اندر لین دین کے اندر دھوکہ دیا، لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی، نہیں۔ تو حدیث مفلس اپنے سامنے رکھیے، حدیث مفلس، جہاں بندہ قیامت کے دن نماز، روزے، زکوٰۃ، یہ ساری نیکیوں کو لے کر آئے گا، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسلم کی مشہور روایت ہے، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کے پر بہتان تراشی کی ہوگی، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا۔ تو یہ سارے مظلومین قیامت کے دن آئیں گے اور اپنے ظلم کا بدلہ اللہ کی عدالت میں لیں گے، وہاں نیکیوں کی شکل میں تبادلے ہوں گے، یعنی جتنے زیادتیاں اس نے کی ہوں گی، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ساری نیکیاں بھی ان کی زیادتیوں کو معاف کرنے کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ یہ نہیں کہ اس نے بہت نماز ادا کی، بہت زکوٰۃ ادا کی ہے، اس بنیاد کے پر اس کے گناہ کو معاف کر دیا جائے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے کیا کہا؟ ایک نماز دوسرے نماز کے درمیان کے گناہوں کو بخش دینے کا، معاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہاں وضاحت ہو رہی ہے کہ وہ ان اعمال کو نہیں، ان گناہوں کو نہیں بخشتی ہے جو حقوق العباد سے متعلق ہے۔ یہ عام صغیرہ گناہ ہے جنہیں معاف کیا جاتا ہے، جنہیں بخش دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کون سے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور کن گناہوں کو اللہ کے یہاں پر معاف نہیں کیا جاتا۔ ہمارے ہاں عمومی طور کے پر ایک جملہ کہا جاتا ہے نا کہ بندہ ظلم اور زیادتی بندوں کے ساتھ کرتا ہے اور معافی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے لوگوں کے مال ناجائز طریقے پر کھا لیا، یا ان کے مال کے اندر ہم نے خرد و بن کی، گبن کیا، چوری کی، یہ ساری چیزیں اس کی بنیاد کے پر اللہ سے معافی مانگے اللہ ہمیں بخش دے گا، ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بندوں سے معافی تلافی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو پیش کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رسول بھی بندوں کے ساتھ زیادتی کرے تو اسے نہیں بخشا جائے گا، تو عام انسانوں کی بساط کیا ہے کہ اگر انہوں نے بندوں کے ساتھ زیادتی کی ہے تو انہیں بخشا جائے گا۔ جب نبی کو نہیں بخشا جائے گا تو عام انسانوں کے بھی معاملات کو نہیں بخشا جائے گا۔ اس معاملے کے اندر ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ تو یہ استغفار کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، معافی یعنی اس کی اصلاح کی کوشش کرنا۔ یہ نہیں کہ ہم ایک طرف گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف ہم اللہ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں، یعنی ہم ایک ایسے تھیلے کے اندر یا ایسے برتن کے اندر اپنا مال جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں سوراخ لگا ہوا ہے۔ آپ پوری زندگی اس کے اندر مال جمع کرتے رہیں، وہ کبھی جمع ہونے والا نہیں ہے۔ تو استغفار، سب سے پہلے شرک کے بارے میں اللہ سے معافی مانگی جائے۔
اس لیے کہ شرک ہمارے سارے اعمال کو برباد کر دینے والا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کی اہمیت سمجھیے، یہ ہماری زندگی کے اندر کتنا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں اپنے معاملات کے پر، اگر سماج کے تعلق سے غور کریں، شرک ہمیں جگہ جگہ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم نیچے اترتے ہیں، سود ہے، دھوکہ دہی ہے، عام معاملات زندگی، ہر جگہ کے پر ہمیں کوتاہیاں نظر آتی ہیں۔ یہاں ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں ہمیں نظر نہ آئے جو دوسرے شہروں کے اندر ہو، لیکن سودی معاملات ایسے بڑھ چکے ہیں کہ اللہ رحم کرے۔ جہاں آپ کو ضرورت پڑی، یہاں تک کہ لوگ ایک چور دروازہ نکال کر دے دیے ہیں کہ آپ اگر اسلامی حکومت کے اندر نہیں رہ رہے ہیں، یعنی جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں سودی لین دین آپ کے لیے جائز ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات کہی کہ اگر آپ اسلامی حکومت میں نہیں ہیں تو سود آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے؟ نہیں، آپ نے قباحت دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے بیان کی، بلکہ طبرانی کی روایت میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، یہ ایک حدیث ہی کافی ہے سود کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سود کے جو گناہ ہیں وہ اس کے 36 درجات ہیں، اور سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ زناکاری بدکاری کرے، یہ سب سے ہلکا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس سے کہیں زیادہ بڑے ہیں یہ سود کی قباحت۔ آج ہمارے ہاں عمومی طور کے پر کاروباری لائنیں، عام معاملات زندگی، لوگ سود بیاج کے معاملات میں ملوث ہوتے ہیں، سودی قرض لیتے ہوئے انہیں شرم اور جھجک نہیں آتی ہے، مجبور ہیں، پریشانی ہے، کچھ کر نہیں سکتے۔ گاڑی لینا ہے وہاں سود لے لیں گے، کاروبار کرنا ہے وہاں سود لے لیں گے۔ یہ وہ سارے اعمال ہیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں۔ ہر جگہ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی۔ اگر آپ نیچے اتریں گے، کیا ہمارا تعلیمی لائن، ایجوکیشنل معاملہ کیا یہ ٹھیک ٹھاک ہے؟ نہیں، وہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ پورا ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے، الا ماشاء اللہ۔ جب تک آپ کے پاس رشوت نہیں ہے 8 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ، اس کے بغیر آپ قابلیت کے باوجود بھی اپنا مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے یہاں عمومی پورے شہر کی بات کیجئے، پورے ملک کی بات کیجئے، ہر جگہ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، ہر جگہ آپ کو معاملات۔ میڈیکل لائن، ڈاکٹروں کی باتیں کیجئے، وہاں آپ کے سامنے کٹس ہے۔ بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہیں کہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے ٹیسٹ کی، لیکن وہ آپ کو بھیجیں گے یہ رپورٹ لے کر آئیے، فلاں رپورٹ لے کر آئیے، ایک عام چیز بالکل واضح ہونے کے باوجود بھی وہ آپ کو بھیجیں گے، اس لیے کہ ان کا کٹ یعنی فیصد پرسنٹیج لگا ہوا ہے کہ اتنا آپ کو ہمیں دینا ہے۔ یہ وہاں جائیں گے تو اتنا ان لوگوں کے کھاتے میں آنے والا ہے۔ ہر لائن کو بگاڑ کر گندا کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ کس جگہ آپ کہیں گے کہ معاملہ صاف ہے؟ جب یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد مسلمان تاجر کے بارے میں غیر مسلم ڈرتا ہے کہ مسلمان جھوٹ بول دے گا، وہ تانا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ داڑھی رکھتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت شرمناک بات ہے۔ ہم اسلام کی ترویج اور نشر و اشاعت کے بجائے اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ مسلمانوں کے لیے بنا ہوا ہے۔ یہ سارے عمومی حالات کے ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی اسے اگر آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا یہ جو ساری حالتیں ہیں یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین کی خشکی ہو یا تری ہو، یہاں جو بھی بگاڑ اور فساد برپا ہے یہ لوگوں کے اعمال ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، یعنی ہمارے گناہوں کے اثرات یہ زمین کی خشکی اور طریقے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں، یعنی جیسا عمل ہم کریں گے ویسے ہمارے پر حکماں مسلط ہونے والے ہیں، ویسے ہمارے ساتھ فیصلے ہونے والے ہیں۔ آج ہم رونا روتے ہیں ملکوں کے حالات کا، مسلمانوں کے حالات کا، لیکن اس سے پہلے کیا ہم اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیں گے؟ ایک کسان اگر فصل لگاتا ہے، ساری چیزیں ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود فصل صحیح نہیں آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیج کے اندر خرابی ہے۔ تو یہی معاملہ ہے، ہمارے اعمال کی خرابی ہے اور ہم ذمہ دار کسی اور کو بنا رہے ہیں۔
اگر ہمارے اعمال صحیح ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یقیناً رحمت نازل ہوگی۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے، تو کیا ہم محسن ہیں؟ دنیا میں اگر کوئی شخص ہمارے پر زندگی کے کسی موڑ کے پر پریشانی کے موقع پر احسان کر دیتا ہے تو زندگی بھر ہم اس کا احسان نہیں بلاتے، لیکن اللہ نے ہمارے پر کتنے احسانات کیے ہیں۔ وہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کے احسانات ہے، بلکہ ایک دن کے احسانات ہم نہیں شمار کر سکتے۔ ہم اس احسان کے بدلے میں اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، اور وہ کیا مانگتا ہے ہم سے۔ تو ان ساری چیزوں پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جسے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم ينقص قوم المکیال والمیزان، جو قوم بھی ناپ تول میں کمی کرتی ہے۔ اب یہاں ناپ تول کا مطلب اور جو سورہ مطففین کے اندر بیان کیا گیا، ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے، جتنا دو آپ نے جتنا دیا ہے اس سے زیادہ لینے کی کوشش کرو، کمی بیشی اسی کو کہا جاتا ہے ناپ تول کی کمی۔ اب یہاں اگر اس چیز کو عمومی طور کے پر دیکھا جائے، اب یہاں کیا ہوتا ہے، اگر آپ ایک دکاندار کے پاس گئے 100 روپے دیا، لیکن وہ آپ کو 100 روپے کی چیز نہیں دیتا ہے، 90 روپے کی دیتا ہے، 95 روپے کی دیتا ہے، وہ ناپ تول کی کمی ہے۔ یہی معاملہ سارے معاملات کے اندر ہے۔ چاہے اگر آپ کسی جگہ جاب کر رہے ہیں، شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے اس ضمن کے اندر یہ فتویٰ بھی دیا ہے، ان سب چیزوں پر غور کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص کسی جگہ جاب کر رہا ہے، اس کی سروس ہے، نوکری ہے، مثال کے طور پر اسے 5 گھنٹے کی ڈیوٹی دی گئی، اب وہ 5 گھنٹے ڈیوٹی نہیں کرتا بلکہ 5 گھنٹے میں کمی کرتا ہے، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، تو وہ خیانت کرتا ہے۔ اتنی پیمنٹ اس کے لیے حلال نہیں ہے، اس لیے کہ معاہدے کی روح سے 5 گھنٹہ اسے ڈیوٹی نبھانا تھا۔ یہ ساری چیزیں الا یہ کہ آپ اس کی وضاحت کریں مالک سے اور بتا دے یہ اتنا وقت ہے، میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں، اجازت مل جائے تو بات الگ ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس میں بغیر بتائے ہوئے کمی کر رہے ہیں، چاہے آپ کسی دکان کے پر کام کرتے ہو، یا آپ سرکاری اسکولوں میں کام کرتے ہو، یا جاب سے کر کہیں پر بھی اپنی ذمہ داری کے اندر اگر آپ نے کوتاہی برتی ہے، چاہے وہ کوئی امام ہو، کوئی مؤذن ہو، کوئی عالم ہو، یہ سارے لوگوں کے لیے ہے۔ جو طے ہوا ہے اس کے مطابق کام کرنا، یہ ہمارے معاہدے ہیں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اس میں اگر کمی کی جا رہی ہے تو اللہ کے ہاں باس پرس ہوگی۔ یہ ناپ تول میں کمی کی ایک شکل ہے۔ یہی معاملہ بیٹا اگر باپ کی خدمت میں کمی کرتا ہے، یہ بھی ناپ تول کی کمی، کہ باپ سے لینا ہے تو برابر وصول کر رہا ہے، لیکن خدمت جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا ہے۔ یا باپ اگر اپنی اولاد کے تئیں یہ کوتاہی برت رہا ہے، وہاں پر بھی یہی معاملہ، بھائی بھائی کا، ساری جگہ پر، یعنی آپ جتنا دے رہے ہیں اس سے کم لے یا اس سے زیادہ کا مطالبہ کریں، یہ سب چیزیں ناپ تول کی کمی کا نتیجہ ہے۔ ایک تو ظاہری طور پر نظر آتی ہے کہ لین دین کے وقت تو اس طرح کا دھوکہ ہو، یہاں دودھ کی بات کیجئے، دیگر ساری چیزوں کی، بہت سارے گوشت بیچنے والے کیا کرتے ہیں، گوشت کو پانی میں ڈبو کر نکالتے ہیں اور اس کی جو وزن بڑھ جاتا ہے اس کی قیمت وصول کی جاتی ہے، خاص طور سے بڑھایا جاتا ہے، وزن بڑھانے کے لیے اسے پانی میں ڈبویا جاتا ہے۔ یہ بہت سارے دھوکہ دہی کی شکلیں ہیں۔ آپ وضاحت کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جب مدینہ کے بازار میں نکلے، ایک جگہ اناج کا ڈھیر رکھا ہوا تھا، اوپر سوکھا گیہوں رکھا ہوا ہے اور اندر گیلا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اندر ڈالا، باہر نکالا تو دیکھا گیہوں گیلا ہے۔ تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ رات بارش ہونے کی وجہ سے وہ گیلا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اس کی وضاحت کیوں نہیں کی؟ اسے اوپر رکھنا چاہیے تاکہ لینے والا سمجھ جائے کتنا گیلا ہے، کتنا سوکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہی مسلمانوں کی ایمانداری ہے جس کی بنیاد کے پر انہیں دنیا اور آخرت کی برکتیں ملتی ہیں۔ ہم دروازوں کو، راستوں کو بند کر رہے ہیں اور اس کے بعد رونا رو رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے پر نہیں آ رہی ہے، اللہ کی برکتیں نہیں نازل ہو رہی ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ لم ينقص قوم المکیال والمیزان، جو قوم بھی ناپ تول میں کمی کا شکار ہوتی ہے، اس میں کمی کرتی ہے، الا اخذوا بالسنین وشدۃ المؤونہ،
دو طریقے کا عذاب ان لوگوں کے پر آتا ہے، قحط سالی جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تمام لوگ اس کی زد میں آ جاتے ہیں، اور شدت المعونہ اخراجات کے معاملے میں تنگی ہو جاتی ہے۔ آج آپ دیکھیے ہم نے اتنے سارے اپنے زندگی کے اندر فضول اخراجات بڑھا لیے ہیں، جس کی بنیاد کے پر انسان کی جو سیلری ہوتی ہے، اس کی انکم ہوتی ہے، اس کے لیے مسئلہ بن رہی ہے، اس میں اخراجات پورے نہیں ہو رہے، اس لیے کہ ہم نے چادر سے زیادہ اپنے پیر کو پھیلا لیا ہے۔ بجائے اپنی سیلری، اپنی انکم کے رونا رونے کے، آپ اپنے اخراجات اور اپنی ضروریات کو کم کی دیجئے، معاملہ حل ہو جائے گا۔ لیکن ہم اپنی ضروریات کو کم نہیں کریں گے، شادی بیاہ کے موقع، دیگر مواقع، ایسے اخراجات کے اللہ رحم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے موقع پر حکم دیا ایسر و معونہ، یعنی جتنی آسانی کے ساتھ خرچ ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق ویسے کرو، اس میں برکت زیادہ ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، قربانی کے موقع کے پر حصہ ڈھونڈتے ہیں، ایک جانور میں حصہ لینا ہے، بکرا لینے جائیں گے، سوچیں گے کم سے کم بجٹ کے اندر آئے گا کہ نہیں، لیکن جب شادی بیاہ کے موقع ہوتے ہیں جانوروں کے پر، جانور ایک آدمی کئی جانور کاٹتا ہے اپنے ہاں شادی بیاہ کے موقع پر، لیکن قربانی کے موقع پر جو عبادت ہے جس کا حکم دیا گیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے قربانی کرو، نماز پڑھو، وہ ہمارے لیے اہمیت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ کے مواقع کے لیے کہا کہ اس میں آسانی پیدا کی جائے، لیکن ہم وہاں سختی کر رہے ہیں۔ اور یہ بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں شادی بیاہ کے مواقع کے پر، ذات برادری، عمر کا زیادہ ہو جانا، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ہم نے خود اپنے آپ کو ان زنجیروں میں جکڑ لیا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شدت المعونہ، اخراجات میں تنگی پیش آئے گی، خرچوں کے معاملے کے اندر تنگی پیش آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز بیان کی جس سے ہم آپ جونج رہے ہیں، وجور السلطانی، جو ہمارا حاکم ہوگا اس کی ظلم اور زیادتیوں کا شکار ہونے والے ہیں۔ یہ ناپ تول کی کمی کا نتیجہ تین بڑے بڑے عذاب کو دعوت دیتا ہے، قحط سالی کو دعوت دیتا ہے، اخراجات یعنی ہمارے جو گھر کے اخراجات ہیں اس کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور حکومت ایسی مسلط ہوگی، حاکم ایسا مسلط ہوگا جو ہم پر ظلم اور زیادتیاں کرے گا، ایسے قانون بنائے گا جو ہمارے لیے مسائل پیدا کرے، جس میں ہمارے تجارت کے اندر تنگی پیدا ہوگی، ہمیں اپنے مذہبی رسومات کو ادا کرنا مشکل ہو جائے گا، اور ہماری عیدوں کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ یہ سب کے سب ایک گناہ کا نتیجہ ہے جس کے بارے میں ہم غور کریں، صرف تاجر نہیں، ہر کوئی غور کرے کہ ہمارے اپنے ذمے جو حقوق نکلتے ہیں ہم اسے کتنا صحیح طور پر ادا کر رہے ہیں اور کتنی کوتاہی کا شکار ہے۔ ہر کوئی مطالبہ کر رہا ہے، باپ ہے تو بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بھائی بھائی سے، پڑوسی سے مطالبہ ہے۔ قوم کا مطالبہ امام سے ہوتا ہے، امام کا مطالبہ قوم سے ہوتا ہے، ہر کوئی مطالبہ کر رہا ہے، اپنی ذمہ داری نبھانے کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اسلام مطالباتی دین نہیں ہے، اسلام یہ اپنے حقوق اور واجبات، ذمہ داریوں کو سمجھ کر اس کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلکم رائن، ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کوئی اپنی ذمہ داری کے متعلق اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ تین بڑے عذاب مسلط ہوتے ہیں ناپ تول کی کمی کے نتیجے میں، یعنی قحط سالی، اخراجات کے اندر تنگی، اور ایسے حاکم کا مسلط ہونا جو ہم پر ظلم اور زیادتیاں کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ روکیں گے، ادا نہیں کریں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، تو آسمان سے بارش ان لوگوں کے لیے روک دی جائے گی۔ اور وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يَمْطَرُوا، اگر چوپائے جانور نہیں ہوتے تو اللہ انہیں بارش کا ایک قطرہ نہیں دیتا۔ شکر منائیے کہ جانوروں کی بنیاد کے پر ہم پر رحم کیا جا رہا ہے، ہمیں بارش سے نوازا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ نہیں بلکہ جانوروں کی برکت ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ ہمیں بارش سے نوازتا ہے۔ یہ سارے معاملات جو ایک حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہمیں خود غور کرنا ہے، کیا ہم اپنے مال کی زکوٰۃ صحیح طور پر ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم ناپ تول کی کمی کے شکار ہیں کہ نہیں ہے؟ خود غور کیجئے۔ اگر انسان کے سر میں درد ہو رہا ہے تو بلا وجہ نہیں ہوگا، آپ کے سارے معاملات درست ہوں، صحت درست ہو، اس کے بعد آپ کا سر درد کرے، یا آپ کو اپنڈکس کی شکایت ہو جائے، ہارٹ کا پرابلم ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی کوتاہی ہے جس کی بنیاد کے پر آپ کا جسم کسی بیماری کا شکار ہوا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، یا ظالم بادشاہ ہمارے پر مسلط کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ناپ تول کی کمی کا شکار ہیں، ہم زکوٰۃ صحیح طور پر ادا نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے لیے استغفار کا دروازہ رکھا گیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ان کے زمانے میں قحط سالی واقع ہوئی، یہ تشریف لائے اور ان آیتوں کو جس میں استغفار کا حکم تھا، اپنے گناہوں کی معافی کا حکم تھا، ان ساری آیتوں کو پڑھا اور اتر گئے۔ کہا کہ میں نے آسمان سے بارش کے ان دروازوں کو کھولنے کی درخواست کی ہے جس کی بنیاد کے پر بارش نازل ہوتی ہے، اور وہ استغفار۔ اور استغفار کا مطلب اپنی سدھار کرنا، اپنی غلطیوں کے بارے میں متنبہ ہونا اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ نہیں کہ غلطیوں کے پر غلطیاں ہو رہی ہیں اور ہم توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، نہیں، یہ ظاہری چیزیں ہیں جو بالکل واضح ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ یہ حالات جو ہمارے پر مسلط ہے، یہ خود ہماری کوتاہیوں کا ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار یہ جو بارش ہمارے پر نازل نہیں ہو رہی ہے، جس کی ضرورت سب سے زیادہ انسانوں کو ہے، ہم خطاکار لوگوں کو ہے، پروردگار ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گناہ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ پروردگار تو ہمیں توبہ استغفار کی توفیق دے، ہمارے توبہ میں استغفار میں ایسی برکت دے جس کی بنیاد کے پر بارش نازل ہو سکے۔ پروردگار توبہ کی جو صحیح شکل ہے، یعنی اللہ سے رجوع کرنے کے بعد دوبارہ اس گناہ غلطی کی طرف قدم نہ بڑھانا، اس کے بارے میں سوچنا نہیں، ہمیں ایسے توبۃ النصوح کی توفیق عنایت فرما، کثرت سے استغفار کرنے، اپنے گناہ کی معافی مانگنے کی توفیق دے، اور ہمارے استغفار میں توبہ میں برکت عطا فرما، اور اس کی بنیاد کے پر ہم قحط سالی یا تو اخراجات کی تنگی، ظالم حکمراں، جن چیزوں سے ہم جونج رہے ہیں، پروردگار ان ساری چیزوں سے ہمیں نجات عطا فرما، جب تک ہمیں دنیا میں رکھ اسلام کے پر اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک غفور رحیم۔